بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبوت کا 5واں سال اسلام کی تاریخ میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا ہے، جس میں فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اعزازی جلوس کے ساتھ نوازا گیا، جو انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں سے بھی صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیازی خصوصیت ہے، جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم کعبہ میں لیٹے ہوئے تھے کہ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ ہمارے ساتھ چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کیا گیا، جس کی تیز رفتاری کا یہ حال تھا کہ جس جگہ نظر پڑتی تھی وہیں قدم پڑتا تھا۔ اسی سرعت رفتاری کے ساتھ اول تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملک شام میں مسجد اقصی تک لے گئے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سابقین کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکرام کے لیے بطور معجزہ جمع فرمایا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہاں پہنچ کر اذان دی۔ انبیاء اور رسل کی صفیں تیار ہو کر کھڑی ہوئیں، لیکن سب اس کا انتظار کر رہے تھے کہ نماز کون پڑھائے گا۔ جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی دست مبارک پکڑ کر آگے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء و مرسلین اور ملائکہ کو نماز پڑھائی، یہاں تک کہ عالم دنیا کی سیر تھی جو براق پر ہوئی۔ اس کے بعد بترتیب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور دوسرے پر عیسیٰ و یحییٰ علیہ السلام سے، اور تیسرے پر یوسف علیہ السلام سے، اور چوتھے پر ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پر ہارون علیہ السلام سے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کی طرف تشریف لے گئے۔ راستے میں حوض کوثر پر گزر ہوا، پھر جنت میں داخل ہوئے۔ وہاں دست قدرت کے وہ عجائب و غرائب دیکھے جو نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھے، اور نہ کسی کان نے سنے، اور نہ کسی انسان کے وہم و گمان کی وہاں تک رسائی ہوئی۔ پھر دوزخ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی، جو ہر قسم کے عذاب اور سخت شدید آگ سے بھری ہوئی تھی، جس کے سامنے لوہے اور پتھر جیسی سخت چیزوں کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت کو دیکھا کہ مردار کھا رہے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ یہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ پھر دوزخ کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، اور جبرائیل امین یہیں ٹھہر گئے، کیونکہ ان کو اس سے آگے درجہ کا حکم نہیں تھا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند عالم کی زیارت ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحیح ہے کہ یہ زیارت فقط قلب سے نہیں بلکہ آنکھوں سے ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام محققین صحابہ و ائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی تحقیق ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گر پڑے، اور خداوند عالم سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ اسی وقت نمازیں فرض کی گئیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہوئے، وہاں سے براق پر سوار ہو کر مکہ معظمہ کی طرف تشریف لے چلے۔ راستے میں مختلف مقامات میں قریش کے 3 تجارتی قافلوں پر سے گزرے، جن میں سے بعض کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کیا، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پہچانی، اور مکہ واپس ہونے کے بعد اس کی شہادت دی۔ صبح سے پہلے ہی یہ سفر مبارک تمام ہو گیا۔ جب صبح ہوئی اور یہ خبر قریش میں پھیلی تو ان کا ایک عجیب عالم تھا۔ کوئی تالیاں بجاتا تھا، اور کوئی تعجب سے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا، اور کوئی تمسخر سے ہنس رہا تھا۔ پھر سب نے امتحان کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات شروع کیے، اور دریافت کیا کہ اچھا بتائیے کہ بیت المقدس کی تعمیر اور حیت کیسی ہے، اور پہاڑ سے کتنے فاصلے پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا پورا نقشہ بتلا دیا۔ اسی طرح وہ مختلف چیزیں دریافت کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتلاتے رہے، یہاں تک کہ اب انہوں نے ایسے سوالات شروع کر دیے جو باوجود ایک مرتبہ دیکھ لینے کے بھی کوئی شخص
نہ بتلا سکے، مثلاً یہ کہ مسجد کے کتنے دروازے ہیں، کتنے طاق ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ یہ چیزیں کون شمار کرتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت اضطراب ہوا، مگر بطور معجزہ مسجد اقصی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شمار کرتے اور بتاتے جاتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اشہد انک رسول اللہ، اور قریش بھی اب تو سب کے سب چپ ہوئے اور کہنے لگے حالات و صفات تو بالکل درست بیان کیے گئے ہیں۔ اور پھر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کر کے کہنے لگے کہ کیا تم اس کی تصدیق کرتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات میں مسجد اقصی تک پہنچ بھی گئے اور لوٹ بھی آئے؟ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس سے بھی زیادہ بعید چیزوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرتا ہوں۔ میں ایمان لاتا ہوں کہ صبح شام ذرا سی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانی خبریں پہنچ جاتی ہیں، تو پھر اس میں کیا تردد ہو سکتا ہے؟ اس لیے بھی آپ کا نام صدیق رکھا گیا ہے۔